أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. کربلا بہتے دریا کی مانند ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ دریا کے کنارے پہ کچھ لوگ صرف ٹھنڈی ہوائیں لینے کے لیے جاتے ہیں، کچھ لوگ دریا سے صرف اور صرف اپنے کھیت کو آباد کرنے کے لیے ہی چو بناتے ہیں، اور کچھ لوگ اپنی پیاس بجھاتے ہیں، اور کچھ پرندے اپنی پیاس بجھاتے ہیں. لیکن سمندر اتنا عظیم ظرف ہے کہ وہ بہتے دریا کو اپنے وجود میں لے لیتا ہے. اسی طرح کربلا بہتے دریا کی مانند ہے. ہر انسان نے اپنی ظرفیت اور اپنی شخصیت کی وسعت کے لحاظ سے کربلا سے کچھ نہ کچھ لینا ہے. بعض کربلا سے جس طرح چڑیے کی مانند چڑیا اپنی پیاس بجھانے کی خاطر آتا ہے، جتنے اس کی ظرف ہے، ظرفیت ہے، اتنا پانی لیتا ہے. اسی طرح بعض عزاداری سے فرش عزا پہ آ کے صرف اور صرف ثواب لے کر جاتے ہیں. ان کی ظرفیت اتنی ہی ہوتی ہے، اس سے زیادہ ان کا ظرف نہیں ہوتا. اور کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں جو فرش عزا سے جینے کا سلیقہ لے کے اٹھتے ہیں، جو ساری زندگی کا سرمایہ اپنے لیے لے کر یہاں سے اٹھتے ہیں. تو دونوں کی ظرفیت میں بہت فرق ہے، دونوں کی شخصیت میں بہت فرق ہے. ہم اور آپ جو فرش عزا پہ اس وقت تشریف فرما ہیں، ہمیں آج یہ سوچنا ہے کہ میں امام حسین علیہ السلام سے اور قیام عاشوراء سے، تحریک کربلا سے، امام کے خطبات سے، امام کے پیغام سے کیا لے کر یہاں سے اٹھوں، کیا لے کر جاؤں میں یہاں سے، میں کیا لینے کے لیے یہاں آیا ہوں، میں کس مقصد کے لیے اس فرش عزا پر بیٹھا ہوا ہوں، میرے یہاں آنے کا ہدف، میرے یہاں آنے کا مقصد کیا ہے، اور میں کیوں آیا ہوں. ہر انسان اپنے ذہن میں سوچے، اسی کے مطابق آپ اپنی ظرفیت اور اپنی شخصیت کے وسعت کا اندازہ لگا لیں گے. جو لینے آئے ہیں اسی سے اندازہ ہو جائے گا کہ ہماری شخصیت میں وسعت ہے یا نہیں ہے. تو ہم آئے اس لیے ہیں، مقصد کربلا کا یہ ہے، عاشوراء کو رضاداری کا مقصد یہ ہے کہ ہم صحیح معنوں میں تحریک کربلا کو سمجھ لیں اور اپنے لیے راستہ متعین کرے، وہی راستہ جو امام حسین علیہ السلام نے اپنے قیام کے ذریعے سے امتوں کو دکھایا ہے. توجہ میری بات کی طرف؟ اس راستے کو جاننے کے لیے ہم نے جو روش اپنائی ہے وہ یہ ہے کہ تاریخ کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیں، تاریخ میں جائیں، کربلا چلتے ہیں، اور کربلا جا کے ہم ان کرداروں کا جائزہ لیتے ہیں کہ جب امام قیام کر رہے ہیں تو ایک کثیر تعداد مدینے میں موجود، کثیر تعداد مکے میں موجود، کثیر تعداد کوفے میں موجود، کثیر تعداد بصرے میں موجود، لیکن امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نہیں آئے. امام کے آواز پر لبیک نہیں کہی. اس کے اسباب میں نے آپ کی خدمت میں گزشتہ مجلس میں بھی ذکر کی کہ رحلت رسول خدا کے بعد جس طبقے کے لیے راستہ رسول خدا بند کر کے گئے تھے اور منع فرمایا تھا اس راہ پہ میری امت نہ جائے، امت اسی راہ پہ چل پڑی.
اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مدینے کے اندر مروان بن حکم کے اندر اتنی جرت پیدا ہو گئی کہ وہ ولید کو یہ کہتا ہے کہ فوراً امام حسین علیہ السلام کا سر قلم کر کے شام بیچ دے. اتنی جرت مدینے کے اندر رہتے ہوئے. تھوڑی دیر کے لیے میں ایک مثال سے سمجھا دوں. گلگت ہے، گلگت بلتستان پورا خطہ اہل بیت کی سرزمین ہے. یہاں اگر کوئی آ کر یہ کہے کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچیں امام حسین ہمارے درمیان ہیں، اور کہے کہ امام حسین کا سر قلم کر کے شام بیچ دیں، اور کوئی بھی نہ بولے، کوئی آواز نہ اٹھے، کوئی فریاد نہ اٹھے، کوئی ہلچل نہ ہو، سکوت ہی سکوت رہے، خاموشی خاموشی رہے، تو تعجب کی بات ہے یا نہیں ہے؟ سوچنے والی بات ہے یا نہیں ہے؟ تو اب آپ چلے مدینہ، اہل بیت کی سرزمین، سب کو معلوم ہے فرزند رسول ہے، سب جانتے ہیں امام حسین ہے، سب امام حسین کے مقام سے آشنا ہیں. اب سوچنے میں مشکل نہیں ہوگی. اب ایسے میں خط آتا ہے شام سے کہ امام کا سر قلم کر دے، اور مدینے والوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پیغام آیا ہے شام سے امام کے خلاف. تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر لوگ نہ اٹھیں، فریادیں نہ ہو، سکوت رہے، تعجب کی بات ہے یا نہیں ہے؟ بہت تعجب کی بات ہے. کیوں نہیں اٹھے؟ کیا وجہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہیں لیا؟ اور امام جب نکلنے لگے مدینے سے، ارادہ کر لیا اب امام نے کہ میں اب مدینے کو ترک کر دوں اور مکے کی طرف روانہ ہوں. تو اس وقت مصائب میں تو ہم پڑھتے ہیں، لیکن امام کے جملے پہ ذرا غور کیجئے کہ امام مروان سے امام کی گفتگو میں نے سنا دی آپ کو. اب جب مروان سے گفتگو ہوئی، اگلے دن امام نے ارادہ کیا. یہ ذہن میں رکھیے گا، یہاں تک نوبت طلقاء نے پہنچائی ہے. طلقاء کا راستہ کہ شہر مدینہ آج خاموش ہے، بالکل خاموش. اور اب امام حسین علیہ السلام، راوی کہتا ہے کہ امام اب ارادے سے اپنے گھر سے نکلتے ہیں. خرج حسین ابن علی من منزل ہی، اپنے گھر سے نکلے. سن رہے نا آپ لوگ؟ توجہ ہے. اپنے گھر سے نکلے کس طرح؟ قبر جد ہی، اپنے نانا رسول خدا کی قبر مبارک کی طرف نکلے. رسول خدا کے روزے پہ گئے، اور رسول خدا کے روزے پہ جانے کے بعد جو جملے وہاں شکوے میں کہے امام حسین نے، امت کا شکوہ کیا، وہ بھی ذرا سنیں. امام وہاں پہنچے، یہ ساتھ یہ ذہن میں رہے کہ اہل بیت کی سرزمین، اور اپنے آپ کو قبر رسول خدا پہ رکھا، اور اس کے بعد کہنے لگے السلام علیک یا رسول اللہ. السلام علیک یا رسول اللہ. آگے سنیں. انا الحسین ابن فاطمہ
کہا کہ نانا میرا سلام ہو آپ پر یا رسول خدا، میں حسین فاطمہ کا لخت جگر ہوں۔ پھر فرماتے ہیں انا فرخک وابن فرختک، میں آپ کا فرزند اور آپ کی بیٹی کا فرزند ہوں، لخت جگر ہوں آپ کا اور آپ کی بیٹی کا۔ پھر فرمایا وصبتک، میں آپ کا نواسا، اور اس کے بعد فرمایا، مختصر کر رہا ہوں، فاشہد علیہم یا نبی اللہ، میں حسین ابن علی، میں آپ کی بیٹی کا فرزند، میں آپ کا نواسا، یا نبی اللہ، ان لوگوں پر آپ کو گواہ ٹھہرا رہا ہوں، آپ کو گواہ بنا رہا ہوں کہ شہر مدینہ والوں نے اور آپ کی امت نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ فاشہد علیہم، میں ان پر آپ کو گواہ قرار دے کر کہہ رہا ہوں کیا، انہم قد خذلونی، بے شک انہوں نے مجھے تنہا کر دیا ہے۔ خذل کہتے ہیں چھوڑ دینے کو یا کو تنہا کر دینے کو۔ رسول خدا سے شکایت کر رہے ہیں صفت نبی، یا رسول خدا میں آپ کی امت کی شکایت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ پہلے سلام کیا، اس کے بعد فرمایا فاشہد علیہم یا نبی اللہ، یا نبی خدا ان پر گواہ رہنا، انہوں نے کیا کیا ہے، انہم قد خذلونی، انہوں نے آپ کی نواسے کو، آپ کے فرزند کو، آپ کے نواسے کو، آپ کے فرزند کو، آپ کی بیٹی کے لخت جگر کو یک و تنہا کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے، امام کو چھوڑ دیا، ولی خدا کو چھوڑ دیا، معصوم کو چھوڑ دیا، صدق پیغمبر کو چھوڑ دیا، فرزند نبی کو چھوڑ دیا، اور کدھر چل پڑے، راہ طلقاء پہ چل پڑے۔ انہوں نے جو منصوبے بنائے ان کے لیے، مدینے والوں کے لیے، حجاز والوں کے لیے، مسلمین کے لیے، اسی راہ پہ چل پڑے، اور امام فرما رہے ہیں قد خذلونی، مجھے تنہا کر دیا، اکیلا کر دیا مجھے، بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ خذلونی یعنی مجھے بے یار و مددگار دشمنوں کے حوالے کر دیا۔ اور یہی امام حسن علیہ السلام کا بھی فرمانا تھا کہ میں نے کیوں صلح کی، لو وجدت انصارا، واللہ 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 لو وجدت انصارا، خدا کی قسم مجھے اگر ناصر ملتے تو میں کبھی صلح نہ کرتا، مجھے حامی تو ملے، عقیدت مند تو ملے، ابا چومنے والے تو ملے، ہاتھ چومنے والے تو ملے، لیکن ناصر نہیں ملے، خاذل ملے، خاذل، چھوڑ دینے والے ملے، ترک کر دینے والے، تنہا کر دینے والے۔ پھر امام فرماتے ہیں آگے سمجھیں، وَضَيَّعُونِي، انہوں نے مجھے ضائع کر دیا، تنہا بھی کر دیا، ضائع بھی کر دیا۔ وَأَنَّهُمْ، اور آپ کی امت نے، آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں، یہ آپ کی امت ہے، آپ کی امت نے لم یحفظونی، نانا آپ کی امت نے میری حفاظت نہیں کی۔ تین باتیں کی ہیں، ایک مجھے چھوڑ دیا، مجھے ضائع کیا، میری حفاظت نہیں کی۔ آگے سنیں، وَهَذَا،
اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا نانا، یہ جو میں فریاد کر رہا ہوں، ہادا شکوایا الیک، یہ آپ سے میری شکایت ہے نانا، میں آپ کی امت کی شکایت کر رہا ہوں کہ جس شہر کو آپ نے آباد کیا اور ہر ایک کو ہمارا مقام بتایا اور بتایا کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان سے متمسک رہے تو کبھی ذلیل اور رسوا نہیں ہوں گے۔ ایک کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری اہل بیت۔ اور آج سن 61 ہجری میں امت مسلمہ کو کیا ہو گیا، مدینے میں رہنے والوں کو کیا ہو گیا کہ وقت کا امام، اللہ کا ولی، رسول کا وصی، رسول خدا سے یہ فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ھذا شکوائی، یہ میری شکایت ہے آپ سے۔ کیا شکایت ہے؟ رسول خدا انہوں نے مجھے چھوڑ دیا، تنہا کر دیا، میری حفاظت نہیں کی، میری حفاظت نہیں کی، میری حفاظت نہیں کی، نہیں کی انہوں نے میری حفاظت۔ پھر فرمایا اب کیا ہے؟ اب ھذا شکوایا الیک حتی القاک، یہ آپ سے شکایت ہے اس وقت تک کہ جب تک میں آپ سے ملاقات نہ کروں۔ میں نے اب بتا دیا میں آ رہا ہوں آپ کی طرف، آپ سے ملاقات کے لیے آ رہا ہوں۔ لم یحفظونی، میری حفاظت نہیں کی۔ اس کے بعد راوی کہتا ہے کہ امام نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد ذکر الہی میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ کو پتہ ہے پھر ایک ایک کر کے ایک ایک مزار پہ گئے، ماں فاطمہ سلام اللہ علیہا کے روزے پہ گئے، وہاں بھی ایک گفتگو کی، بھیا حسن کے روزے پہ گئے، وہاں بھی ایک شکوہ کیا، امت کا شکوہ۔ امت کہاں گئی وہ امت؟ امت ہی نہیں تھی نا۔ امام کو امت چاہیے، اگر امام کو امت ملے تو کبھی بھی ایسے شکوے امام کے زبان سے جاری نہیں ہوتے۔ امام علی علیہ السلام کو امت نہیں ملی، اسی لیے امام نے فرمایا میرا دل پیپ سے بھر گیا ہے، خدایا مجھے ان سے لے لے، انہیں مجھ سے لے لے، اور میری حالت ایسے بنا دی ہے گویا میرے گلے میں ہڈی پھنس چکی ہو جسے میں نہ نگل سکتا ہوں نہ نکال سکتا ہوں، میری یہ حالت بنا دی ہے۔ اب آئے، یہ تو تاریخ ہے، امام حسین علیہ السلام کو سن 61 ہجری میں چھوڑ دیا۔ چھوڑنے سے کیا مراد ہے؟ ختم کرنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی امام جو راستہ دکھا رہے ہیں اس راستے کو چھوڑ دیا، امام جو ہدف بتا رہے ہیں اس ہدف کو چھوڑ دیا، امام جو مکتب پیش کر رہے ہیں اس مکتب کو چھوڑ دیا، امام کو چھوڑ کر خلفاء کے پیچھے گئے۔ بنو عباس کی حکومت سالوں قائم رہی، پھر بنو امیہ کے بعد بنو عباس آئے، اور یہ سلسلہ چلتے چلتے آج 2021 میں امت اپنا جائزہ لے کہ کیا آج 2021 میں امام حسین علیہ السلام جو شکوہ کر رہے ہیں رسول خدا سے، یا رسول اللہ میں اس امت کی شکوہ کرتا ہوں، شکایت کرتا ہوں، کیا کہ انہوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے، تو کیا آج امت نے امام حسین علیہ السلام کا راستہ نہیں چھوڑا؟ چھوڑ دیا گیا، ولایت چھوڑ دی، امامت چھوڑ دی، نظام
نظام ولایت چھوڑ کر ہر در پہ گئے اور ہر در پہ جانے کی وجہ سے در بدر ہوئے. یہ در بدری کیوں ہے؟ یہ در بدری در حقیقت امام فرما رہے ہیں کہ انہوں نے مجھے چھوڑ دیا، میرا راستہ چھوڑ دیا، میرا مکتب چھوڑ دیا، میرا نظریہ چھوڑ دیا، میرا نظام چھوڑ دیا، میری تہذیب چھوڑ دی، سب کچھ تو چھوڑ دیا. آج اپنا جائزہ لیں، ہم اہل بیت کی سرزمین پہ بسنے والے لوگ ہیں. آج کے اہل بیت کی سرزمین اپنا جائزہ لیں. امام اس وقت فرما رہے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، انا حسین ابن فاطمہ، میں آپ کی بیٹی کا لخت جگر حسین ابن علی ہوں، سبت کا، اور آپ کا نواسہ ہوں، آپ کا فرزند ہوں. امت نے مجھے چھوڑ دیا ہے. میں سوال کروں گا آپ سے، جب امام مکہ پہنچے تو امام سے ملنے کے لیے اتنا رش تھا، اور تاریخ میں کیفیت بیان کی ہے فرحن شدیدہ، لوگ جوگ در جوگ خوش ہو کر، اور خوشی کی حالت راوی بیان کرتا ہے فرحن شدیدہ، بہت خوش تھے، مکے والے کے امام آ گئے ہیں. فرحن شدیدہ کی تعبیر استعمال کرنے کے بعد جب امام آ گئے، اجتماع ہوا، یجتمعون، مکے والوں نے اجتماع کیا، امام کی زیارت کے لیے آئے. کیسے آئے؟ کوئی پیشانی پہ بوسہ لے رہا ہے تو کوئی دست مبارک پہ بوسہ لے رہا ہے، کوئی آواز چوم رہا ہے تو کوئی قدم بوسی کر رہا ہے. لیکن جب احرام کھول کر امام نے حج کو عمرہ میں تبدیل کیا اور لوگوں کو دعوت دیتے رہے، شعبان کی 3 تاریخ کو امام پہنچے. شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد، ذی الحج تک مکے والوں کو اپنا مکتب، اپنا نظریہ اور اپنا راستہ بتاتے رہے، اور یزید و یزیدیت کے چہرے سے نقاب ہٹاتے رہے. اور پھر جب دعوت دی کہ آؤ میرا ساتھ دو، تو مکے سے صرف 2 افراد آئے امام کی نصرت کے لیے. چومنے کے لیے کتنے آئے؟ آواز چومنے کے لیے کتنے آئے؟ قدم بوسی کے لیے کتنے آئے؟ دست بوسی کے لیے کتنے آئے؟ عقیدت مند تو تھے، محبت تو کرتے تھے، لیکن امام کے مکتب پہ نہیں تھے، امام کے نظریے پہ نہیں تھے، امام کے راستے پہ نہیں تھے. انہوں نے امام کا راستہ گم کر دیا تھا، امام کا نظریہ گم کر دیا تھا، امام کا نظام گم کر دیا تھا، اور اس زمانے میں زندگی گزارتے رہے اور مطمئن رہے جہاں یزید کو امیر المومنین کہا جا رہا ہے. یہ خاموش. اور کوفہ کی حالت تو آپ سب سنتے رہے ہیں مسائل میں. یہ حالت کوفہ کی کہ امام کو خط لکھ رہے ہیں العجل العجل نحن ننتظرونک، آئیے آئیے آئیے، ہم آپ کے انتظار میں ہیں، ہم آپ کے دفاع کے لیے حاضر ہیں. اور جب امام آ گئے، سفیر امام حسین تن و تنہا دار الامارہ سے گرا کر ان کی بے حرمتی کی گئی. تبھی تو امام نے فرمایا یا نبی اللہ، میں آپ کا فرزند، آپ کی بیٹی کا لخت جگر شکایت کرنے کے لیے آیا ہوں. آپ کی امت نے مجھے چھوڑ دیا، مجھے تنہا کر دیا، میری حفاظت نہیں کی. اب میں آپ سے ملاقات کے انتظار میں ہوں. اب توجہ کریں. 2021 امام کا راستہ پوچھے اپنے آپ سے.
2021 میں امام کا راستہ ڈھونڈے. کیا ہے امام کا راستہ؟ 5 وقت کی نماز پڑھ لی امام کے راستے پہ ہیں. 30 دن کے روزے رکھ لیے امام کے راستے پہ. وہ تو 100 بھی رکھ رہے تھے. انہیں کے درمیان سے جاتے ہوئے کہا حج کر لی تو امام کے راستے پہ ہیں. حاجیوں کے درمیان سے نکل کے چلے گئے. حاجی حج میں مصروف رہے تو امام کے راستے پہ ہیں. آج جس زمانے میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں اہل بیت کی سرزمین پہ زندگی گزار رہے ہیں. اپنا تھوڑا سا ہمیں جائزہ لینا چاہیے. لے جائزہ ہم آج کس راستے پہ؟ کیا ہم نے امام کا راستہ چھوڑا ہے؟ آپ سے سوال کر یا نہیں؟ اپنی ظرفیت کے مطابق ہاں یا نہ میں جواب دیں. کیا امام کا نظام چھوڑا ہے یا نہیں؟ دوسرا سوال کیا امام کی تہذیب چھوڑی ہے یا نہیں؟ کیا امام کے مقصد کی حفاظت کی ہے یا نہیں؟ راستہ چھوڑ دیا تو فرما رہے ہیں کیا انہم قد خذلونی. چھوڑ دیا. شہر مدینہ والوں نے چھوڑ دیا. شہر اہل بیت میں بسنے والوں نے چھوڑ دیا. خذلونی مقصد. اب آپ سے پوچھ رہا ہوں خود فیصلہ کریں. کیا امام کا راستہ چھوڑا نہیں چھوڑا؟ کیا امام کی تہذیب چھوڑی نہیں چھوڑی؟ کیا امام کا نظام چھوڑا یا نہیں چھوڑا؟ اور پھر کیا امام کے مقصد کی حفاظت کی یا نہیں؟ اس وقت امام نے شکایت کی تھی آپ کی امت نے لم یحفظونی، میری حفاظت نہیں کی. تو کیا آج امت نے امام کے مقصد کی حفاظت کی ہے؟ کل آپ کے خدمت میں نے یہ عرض کیا تھا، اس کی دلیل کل دی تھی کہ ایک وہ زمانہ تھا جب یورپ کا قبلہ تھے ہم. مکتب اتنا عروج پہ تھا اور آج یورپ ہمارا قبلہ ہے. اور یہ ذہن میں رکھیں. اب تھوڑا سا ذرا یہ جاننا ہے کہ ہم آج کہاں کھڑے ہیں. ہے توجہ میری بات کی جاننے؟ کیا سرزمین اہل بیت پہ رہنے والے لوگ راہ حسین ابن علی پہ ہے یا نہیں؟ تہذیب حسینی ہے یا نہیں؟ ثقافت حسینی ہے یا نہیں؟ تعلقات حسینی ہے یا نہیں؟ مقصد حسینی کی حفاظت ہم سے ہو سکی ہے یا نہیں؟ راہ طلقاء کو ترک کیا ہے یا نہیں؟ آج یہ نقطہ سب ذہن میں رکھے کہ اسلام جس بارڈر پر لڑ رہا ہے، اسلام جس بارڈر پر لڑ رہا ہے، اس مورچے پہ لڑنے کے لیے بہت ذمہ دار لوگ چاہیے. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام آج کس بارڈر پر لڑ رہا ہے، کس مورچے پہ ہے اسلام. 2 جنگوں کے بارے میں تو ہم نے سنی ہے. میری بات کی طرف توجہ رکھنی ہے آپ لوگوں نے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.